کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر شابانی اسٹیڈیم میں منگل کے شب سردار عطاءاللہ جان مینگل کی 34 برسی کے موقع پر تعزیتی جلسے کے اختتام پر اس وقت قیامت خیز منظر دیکھنے کو ملے جب جلسے کے قریب پارکنگ میں خودکش دھماکہ ہوا۔ واقعے میں اب تک 15 افراد جاں بحق جبکہ 38 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ CTD نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ خودکش دھماکے میں زخمی ہونے والے محمد صادق واقعے کی ہولناک تفصیلات کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جلسہ ختم ہوا تو ہم وہاں سے جا رہے تھے پیدل، تقریباً ایک 20 فٹ کے آگے گاڑیاں کھڑی تھی، اس سے بھی آگے یہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے جو چرے وغیرہ اڑے ہیں، مجھے بھی لگے، باقی ساتھیوں کو بھی لگے، سب زخمی ہو گئے اور بس ایک اچانک بہت خطرناک منظر تھا، سب گر گئے تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا ہے، بس ہم لوگ کو اٹھا کے ادھر لائے۔ داعش جو ہے ان کی طرف سے یعنی BNP پر حملہ، تو یہ یعنی کچھ فیکچرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریسنٹلی کچھ مہینہ 2 مہینے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے داعش کی کسی کمپاؤنڈ پہ، کسی ہائیڈ آؤٹ پہ حملہ ہوا تھا مستونگ میں، جس میں 33 کے قریب لوگوں کو مارا گیا تھا، داعش کے لوگوں کو۔ اور داعش نے اس پہ پوری وہ ایشو، ایک بیان ایشو کیا تھا جس میں داعش نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم جو بلوچ آرمڈ سیپریٹسٹ ہیں، جو نیشنلسٹ ملیٹنٹ ہیں اور ان سے وابستہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، ان کو ہم آج کے بعد ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے۔ اور ہم عوام سے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں ان کے جلسوں میں نہ جائیں، کیونکہ یہ آج کے بعد یہ ہمارے ٹارگٹ ہو گئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کوئٹہ کے صدر غلام نبی مری نے واقعے کو دہشت گردی کی بدترین کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا، واقعہ جمہوری آوازوں کو دبانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ واقعات ہیں متواتر، یکی دیگر جو واقعات ہیں، اس کا بنیادی مسئلہ سبب بھی یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی جمہوری قومی پارٹی ہے۔ وہ سیاسی جمہوری انداز میں اپنے مطالبات، اپنے بیانیات، اپنے بیانات، اپنے سارے چیزیں دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ناقب حکمرانوں کو، ہمارے جو طاقتور قوتیں، انہیں یہ آواز پسند نہیں ہے اور ان کی تمام نظریں، ان کی تمام توانائیاں بلوچستان کے وسائل پہ ہیں کہ وسائل کو کس انداز پہ وہ اپنا قبضے میں لائیں، قبضہ جما سکیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی جو وہ ہے، واقعے کا بنیادی سبب یہ۔ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری حمزہ شفقت نے واقعے کے بعد سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی۔ کہتے ہیں خودکش حملے میں 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، جبکہ واقعہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ واقعہ پیش آیا ہے وہ جلسہ ختم ہونے کے بعد ایگزٹ کے ٹائم پر پیش آیا ہے۔ جلسے کی جو NOC دی گئی تھی حکومت کی طرف سے، وہ دی گئی تھی 3 بجے کے لیے، اور یہ واقعہ تقریباً پیش آیا ہے 9:45 میں، جبکہ تمام جو جلوس کے لیڈرز تھے وہ واپس جا چکے ہوئے تھے، اور صرف ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر جلسہ گاہ سے 500 میٹر کی دوری کے اوپر یہ سوسائڈ بلاسٹ ہوا ہے۔ سوسائڈ بامبر کی جو ڈیٹیلز ہمیں ابھی تک ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ سوسائڈ بامبر کی ایتھنیسٹی ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر پائے۔ اس کا باڈی ریکور کر لی گئی ہے، IG صاحب خود موجود تھے، ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ٹیم بھی چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دی ہے، اور اس کی عمر تقریباً 30 سال سے کم تھی، اور اس نے 8 کلو کا مواد جو ہے وہ اس میں بارودی مواد اس میں استعمال کیا ہے۔ کوئٹہ دھماکے نے ایک بار صوبائی دارالحکومت کے فضا کو سوگوار کر دیا۔ BNP نے 3 روز کے سوگ کا اعلان کیا، جبکہ واقعے کے رد عمل پر آل پارٹی اجلاس نے 8 ستمبر میں بلوچستان بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر لیا۔ دوران بلوچ YSPK کے نیٹ کوئٹہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔